ڈاکٹر صاحب اعتکاف پر، کیونکہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان المبارک میں بالعموم کی جاتی ہے اور بالخصوص کی جاتی ہے، لیکن یہ عام دنوں میں بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی اپنی منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے، تو بھی اسے اعتکاف کر لینا چاہیے۔ اعتکاف اصل میں ہے جم کر بیٹھ جانا، یعنی اسے یہ سمجھ لیجئے کہ انسان اپنی تمام تر احتیاجات اور اپنی تمام تر خواہشات اور اپنی مصروفیات سے بالکل الگ تھلگ ہو کر، یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کے لیے کسی جگہ اس کی چوکھٹ پر، دہلیز پر دھرنا مار کے بیٹھ جائیں کہ اب آئے ہیں یا رب تو کچھ لے کر جائیں گے، معافی لے کر جائیں گے، بخشش لے کر جائیں گے۔ تو اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر رمضان المبارک میں اعتکاف کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے روزہ، کیونکہ روزہ فرض ہے، وہ لازمی ہے کہ وہ روزے دار ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے یقینی طور پر جو مسجدیں ہیں مردوں کی، وہاں ہوگا، اس میں سب کا اتفاق ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں پر ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے ہمارے اور احناف کے نزدیک کہ خواتین بھی اپنے پورشن میں جو مسجد ہے ان کی، وہاں پر اعتکاف کریں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابیات نے اعتکاف کیا تھا، امہات المومنین نے اعتکاف کیا تھا، اور ان کے بعد بھی، اور قرآن نے بھی یہ بات نص سے واضح کی ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی مسجد اور اعتکاف لازم اور ملزوم ہے۔ لیکن ایک انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ اعتکاف کا معنی گھر کے کام کاج سے یا اپنی معاشی اور معاشرتی ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں ہے۔ اعتکاف کا معنی چند دوستوں کا جم گھٹا لگا کر وہاں پر مسجد میں ٹولیوں کی شکل میں بیٹھنا نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کروں گا علماء کرام کی موجودگی میں، یہ میری تائید فرمائیں گے کہ اعتکاف ایک انفرادی عبادت ہے۔ ہمارے ہاں عموماً اسے ایک اجتماعی تزکیے کی یا تربیت کی یا تبلیغ کی یا دعوت کی کلاس بنا دیا جاتا ہے، اور ہر مسجد میں آج کل جو دیکھ رہا ہوں، فجر کی نماز کے فوراً بعد درس ہو رہا ہے، ظہر کی نماز کے فوراً بعد درس، عصر کی نماز کے فوراً بعد درس، مغرب کی نماز کے بعد شاید نہیں ہوتا، لیکن عشاء کی نماز کے فوراً بعد درس، یعنی تراویح کے بعد۔ اور وہ درس اتنی جلدی شروع کر دیتے ہیں کہ جو مسنون اذکار ہیں جن کے پڑھنے کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، وہ بھی نہیں پڑھ پاتے، اور جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ عبادت آئسولیشن کی عبادت ہے۔ تو یہ جو اعتکاف ہے یہ آئسولیشن کی عبادت ہے، خاص تزکیے کی عبادت ہے، اور اس میں یہ خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب اعتکاف کر رہے ہوں تو اعتکاف میں آپ کا لوگوں سے رابطہ ٹوٹ جائے۔ یعنی یہاں تک فرمایا گیا کہ جنازے میں جانا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت فضیلت کی بات ہے کہ جو جنازے میں جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ پھر وہ قبرستان بھی پہنچتا ہے، جب وہ لوٹتا ہے تو بقیراتین، وہ 2 بڑے بڑے احد پہاڑ جتنا اجر اور ثواب لے کے لوٹتا ہے۔ لیکن جب کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوگا، معتکف ہوگا، تو وہ اپنے معتکف سے وہ کسی کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ بات چیت اور رابطہ جو یہ مشین آ گئی ہے، تو اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اب وہ اس پہ میں نے دیکھا ہے جی آرڈر آ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے پراٹھے، اتنے انڈے سحری میں چاہیے، افطار میں یہ چاہیے، ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کو جو ہے وہ اپنی یعنی سرگرمیوں سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے والد صاحب جو ہیں، جب سے آئی تھنک میں نے ہوش سنبھالا ہے، وہ ہر سال ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ ابھی بھی میری کل ان سے یہ بات ہو رہی تھی، تیاری کر رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ ماشاءاللہ یہ سمجھاتے تھے کہ جو نوجوان بھی آ رہے ہیں انہوں نے بتاتے تھے کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ وہ فون بند ہوتا ہے، زیرو، نو کانٹیکٹ انلیس، اور میں نے دیکھا جب میں چھوٹی تھی تو میں مسجد جاتی تھی ان سے ملنے کے لیے، میری عشق اور محبت بہت ہے، تو میں جاتی تھی تو وہ مجھے صرف سر ہلا کر جواب، مطلب وہ گفتگو بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہو پورے میسیجز بھی، کال پہ بھی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہے اس میں فون پر بہت زیادہ ضرورت ہے تو ضرورتاً جو ہے مجبوراً بہت ضرورت ہے، تو ضرورت کے تحت تو لازم ہے۔ لیکن آپ گھر فون کر کے نہیں پوچھ سکتے کہ سب ٹھیک ہے، سب کیسا چل رہا ہے؟ یعنی اللہ پہ توکل کرنے کا نام ہے نا، اللہ سے رابطے کا یہ معاملہ ہے۔ ساری زندگی آپ نے سب سے رابطہ رکھا، اللہ سے رابطہ رکھا۔ منگانے کو ضرورت کہیں گے، کھانا تو ضرورت ہے، آپ کھانا اگر کوئی لانے والا نہیں ہے تو لا کے خود جا کے۔ راہ مذاق ایک واقعہ، میرے بھائی جو ہیں بڑے والے، وہ اعتکاف میں بیٹھے اور کھانے کے بہت شوقین ہیں، تو وہ بار بار چھوٹے بھائی کو کہتے تھے کہ آج میرے دوست بھی ہیں تو اتنے پراٹھے لے آنا، اتنے۔ تو ایک دن میرے چھوٹے بھائی کہتے ہیں تم باہر آؤ میں پھر بتاتا ہوں۔ تو یہ بھی جو ہے آرڈر دینا